مسجد میں خطیب جانے لگا اور شیخ صاحب کے اسی حلقے میں خطیب. شیخ صاحب کی سوچ اتنا مثبت تھی، اتنا معتدل مزاج انسان تھے. وہ فرمایا اگر کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو پہلے آپ ہمارے آ کے رکھیں گے، ممبر میں نہیں رہیں گے، تاکہ یہ ممبر میرا حدیثوں کا اسٹیج ہے اور تفریح کا یہ ایک اسٹیج ہے، اس کو ہمیں اختلاف کے ذریعے خراب نہیں کرنا. بہرحال میں کس کس شیخ کی کیا کیا خوبی بیان کروں، اتنا کہوں گا. یہ سب پھول ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. میں آخری حدیث کے لیے جو بات کہنی ہے اسی پر تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے ضمن ایک نقطہ جو دینی علوم سے دور رہنے والے احباب اور میں سمجھتا ہوں مسکین لوگ، قابل رحم لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں 300 سال تک احادیث کو تو لکھا نہیں کیا. 3ری صدی ہجری میں امام بخاری کے والد صاحب بخاری نے ایسے جس طرح مرضی کچھ لکھ دیا. اب اس پر یہ لوگ اتنا خوش ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے مدارس میں ہر سال بخاری کی آخری حدیث پر ایک جشن منایا جاتا ہے، ایک جشن منایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، بات یہ نہیں، احادیث تو نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں اور آپ کے حکم پر یاد بھی کی جاتی تھی اور لکھی بھی جاتی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے پوری دنیا میں مختلف حکمرانوں کو جو دعوت اسلام کے حوالے سے خطوط لکھے تھے، ان خطوط میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث. خطوط میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث جو نبی علیہ السلام کے حکم سے لکھی گئی. ابھی ہماری جماعت کی منقاد خطیب محترم قاری علامہ محمد ابراہیم یونا بریلی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عباس کے حوالے سے حدیث سنا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ اتنے. اب کچھ لوگوں نے مجھے منع کر دیا اور انہوں نے یہ کہا رسول اللہ بشر یہ تکلم فی الغضب والغضب. نبی علیہ السلام کے تو انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور یہ دو حالتیں ایسی ہیں کہ غیر ارادی طور پر کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کو اپنی زبان مبارک سے لکھ دیا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ من الحق. عبداللہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں. اب عبداللہ بن عمرو کو لکھنے کا کس نے حکم دیا؟ نبی علیہ السلام. تو تحریر حدیث، تدوین حدیث، احادیث کی لکھائی
اس نے کہا تھا ہر عندکم شیء من الوحی، ہر عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ اے علی رضی اللہ عنہ، قرآن کریم کے علاوہ، قرآن کریم کے علاوہ آپ کے پاس وحی کا کوئی نسخہ ہے؟ آپ دربار اس سوال پر ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہو سکتی ہے، اس میں تو اختلاف تھا اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی کی کسی اور شکل کو لکھا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی اختلاف تھا۔ اس کا سوال کیا تھا؟ ہر عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ قرآن کریم کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی وحی کا نسخہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا جواب ہے؟ ما عندنا شیء من الوحی الا ما فی القرآن وہذہ الصحیفہ وہذہ الصحیفہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا میرے پاس اللہ کی وحی کے دو رتبے، اللہ کی وحی کے دو رتبے، ایک یہ قرآن ہے اور یہ دوسرا یہ صحیفہ، دوسرا یہ صحیفہ ہے۔ اس صحیفے میں کیا ہے؟ اس صحیفے میں کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس صحیفے میں صرف وہی چیز ہے جو میں اپنے کانوں سے محمد مصطفیٰ نے کی۔ اب اس حدیث میں بہت سارے مسائل کا حل ہو گیا۔ قرآن اللہ کی وحی، حدیث اللہ کی وحی، قرآن کریم کی کتاب، حدیث کی کتاب، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ کہنا کہ 300 سال کے بعد کیا پتا راوی کون سے باتیں کیا تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحیفہ حمام بن منبہ کتاب ہے نا، یہ حدیث کی کتاب، آپ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، مکتوب موجود ہے، جو راویوں کے بارے کہتے ہیں کیسے راوی کے نام سے پوچھو۔ یہ صحیفہ حمام بن منبہ، حمام بن منبہ کی یہ کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مؤلف مصنف کون ہے؟ حمام بن منبہ۔ حمام بن منبہ کن کی شاگرد ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کن کی شاگرد ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آپ مجھے بتائیں کس راوی کے اوپر بحث کریں گے؟ حمام بن منبہ مصنف ہے، احادیث ہے، حمام بن منبہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک راوی ہے، کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جن کی حضرت شام کی ہم نے سنی، میں جتنی مثالیں تو میں نے کہا کہ بات سنی، پھر دوسری صدی ہجری میں امام بخاری کو بات کی بات، دوسری صدی ہجری میں آپ دیکھیں دنیا کے کونے کونے میں محدثین امام عبداللہ بن مبارک رحمہ ان کی کتابیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک ٹیم مقرر کی کہ پوری دنیا میں آپ پھیلیں اور نبی علیہ السلام کے حدیث کو جمع کریں۔ عظیم کام۔ امام مالک رحمہ اللہ کا وقت، امام مالک دوسری صدی کی، آپ تو کہتے امام بخاری پہلا شخص تھا۔ امام مالک کون ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ، امام بخاری
امام ابو داؤد طیالسی کون ہے؟ استاد ہے کس کے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل استاد ہے کس کے؟ امام بخاری کے۔ یہ علم سے دوری کی دلیل ہے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ امام بخاری کی صحیح بخاری کا ہے، اور جو جملے میں نے آپ کو ان حضرات کے کہیں، بات یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی محدثین تھے، امام بخاری کے بعد بھی محدثین، صحیح بخاری سے پہلے بھی کتب احادیث موجود، صحیح بخاری کے بعد بھی احادیث کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا نظام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ اللہ کا نظام، ذالک فضل اللہ یؤتیہ، اللہ نے اس کو جو چاہا مقام عطا، جو مقام اللہ نے امام بخاری کو عطا کیا، جو عظمت جو اللہ نے کام امام بخاری سے کیا، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ مثالی آپ کو پاکستان کے چند مدارس میں یہ تقریر نظر آتی ہے، اور اس پر آپ کو اس طرح کے فضائل جملے کہنے پڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں اہل علم نے کیا کہا ہے؟ عمدۃ القاری پڑھی نہیں آپ نے، کیا کہا ہے؟ اتفق علماء الشرق والغرب على انه ليس بعد كتاب الله اصح من صحيح البخاري۔ اتفق علماء الشرق والغرب، پوری دنیا کے علماء کا اتفاق، یہ کوئی کم ذات ہے، یہ کوئی کم ذات ہے، کسی علاقے کے علماء کی بات نہیں ہو، کسی خطے کی علماء کی بات نہیں ہوئی، اتفق علماء الشرق والغرب، پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں، قرآن کریم کے بعد اللہ کی زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ عمدۃ القاری والے سے یہ جملے ہمیں نہیں پائے، یہ پاکستانیوں نے کہا، یہ جملے لاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کل کو رحمہ اللہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ آپ کو تکلیف ہوگی نہیں جگہ، اس تکلیف میں جس کا چاہے آپ اظہار کریں، لیکن سنیں تو صحیح، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر فرمایا کہ دنیا کا جو شخص، جو قوم صحیح بخاری میں شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرے گا، شکوک و شبہات پیدا کرے گا، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، بدعتی ہے، کیا کہا؟ مبتدع، بدعتی ہے۔ میں اس لفظ پر کافی دیر سوچتا رہا، اساتذہ کرام سے بھی معلومات ہوئی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صحیح بخاری میں شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرنے والے کو بدعتی کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ جو کچھ میں نے نوٹ کیا اس کا خلاصہ یہ جملہ ایسا ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، الرحمن علی العرش استوى،
اسلام میں اس سوال کی گنجائش، اس لیے اسلام میں جس سوال کی گنجائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کرے، یہ اپنی کلام میں کرے، اللہ تعالیٰ خود سوال اور جواب دے، الگاڑیا ملگاڑیا خود سوال خود اللہ جواب دے، یہ پیغمبر کی زبان ہے، یہ اور سوال کو اللہ تعالیٰ صحابہ کے دلوں میں ڈال دے۔ یہ ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے اس سوال کے اسلام میں گنجائش نہیں، جب گنجائش نہیں تھی جو کرے گا وہ بدعتی ہے اور یہ سوال بدعتی ہے۔ بالکل اسی طرح صحیح بخاری میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا شخص بدعتی کیوں ہے، اس کی وضاحت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اگلی عبارت میں خود کر دی۔ کیا کہا متبعون، یہ حجت اللہ کے بعد متبعون سبھی غیر سبیل المؤمنین، متبعون غیر سبیل المؤمنین، وہ بدعتی اس لیے ہے کہ وہ اجماع امت کا مخالف ہے، اجماع امت کا مخالف ہے، یہ غلط ہے۔ اور میں آج اس نقطے کو واضح کروں گا، اس بات یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کام کیا، جو اللہ نے ان سے کام لیا، جس کی مثال نہیں ملتی، اس چیز کو نوٹ کرنا ہو تو خالی اور کچھ بھی نہ کریں، خالی صحیح بخاری میں تراجم پر غور کریں۔ فقاہت بخاری، امام بخاری کی زندگی کی علمی خدمات کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ تدویر۔ کس طرح امام بخاری رحمہ اللہ استدراک، استنباط، استخراج، کیا اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو صلاحیت سے نوازا تھا، اگر تنگ ہو جاتا ایسا کام، ایسے استنباط۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر پھر وہاں جاتا ہوں جہاں میں نے جانا ہے، اور مثال اس ایک بات سے لیتا ہوں، اس میں ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت ہو جائے گی، کیونکہ ہماری مجلس میں الحمدللہ ہماری دینی بہنیں بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم نے اپنے علماء میں شامل رکھنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ایک باب قائم کیا، باب تعلیم الرجل آمدہ و اہلہ، باب تعلیم الرجل آمدہ و اہلہ۔ ایک آدمی کو چاہیے اپنی لونڈی کو بھی دین کی تعلیم، لونڈی کو اور بیوی کو دین کی تعلیم دے دیں، آزاد نکلانے کا پاس، لونڈی بھی اس کو بھی دینی تعلیم دیجیے اور بیوی کو بھی دینی تعلیم دیجیے، یہ بات۔ لیکن حیرت ہوتی ہے امام بخاری نے اس بات کے ساتھ جو حدیث لکھی ہے اس میں لونڈی کا ذکر ہے، بیوی کا ذکر ہے، لونڈی کا ذکر ہے۔ جو حدیث آپ کو بڑی آپ کو یاد نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، میری امت کے دو اور تین آدمی ایسے ہیں جن کو جبر ہوا، رجل من اہل الکتاب آمن بالنبی و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ شخص جس کا تعلق اہل کتاب سے تھا، عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا امتی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے علم ہوا اور آپ پر ایمان لے کر آیا،
جو اللہ کے حقوق سے ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کے حقوق سے ادا کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِندَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ آتَتْهُ فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ۔ یہ ایک اور شخص جس کے پاس لونی اس کو دینی آداب دلاتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے، دینی تعلیم دینے کے بعد اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ حالانکہ لونی کا کام ہے خدمت کرنا، وہ خدمت کرتی ہے لیکن اس کو تعلیم دی۔ اس کے بعد اس کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے شادی کر لی۔ کل جو گھر میں لونی تھی آج وہ مان کر اب یہاں بیوی کا ذکر نہیں، لونی کا ذکر۔ امام بخاری یہاں ایک استغفار، وہ کیا کہ ایک لونی اس کے گاؤں میں خدمت کرتی، جب اس کو تعلیم دینے کا اتنا اجر ہے تو اب بیوی تو آزاد ہو رہا ہے، اس کو تعلیم دینے کا اجر تو ہو رہا ہے۔ کتنا کتنا یہاں میں اپنی دینی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلتے ہوئے کہوں گا، لازماً جس طرح آپ دینی پروگرام میں تشریف لاتی ہیں بہت اچھا ہے، اسی طرح آپ کو الحمدللہ یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ ہمارے تمام اداروں میں بالخصوص جامعہ اسلامیہ کے ساتھ باقاعدہ بنات کا کالج موجود ہے اور بچیاں خواتین الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور یہ نظام ہونا چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم نہیں صحابہ کرام کے اندر تعبیر الرؤیا کا سب سے بڑا عالم کون؟ آپ کو پتہ ہے دینی علوم آپ پڑھتے ہیں، دینی علوم میں سب سے مشکل ترین علوم وہ ہیں، وہ ابواب ہیں جن کا تعلق اجتہاد ہے۔ کتاب المیراث کو مشکل کو سمجھے، اس کا تعلق اجتہاد سے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور آپ حدیث پر گفتگو کرتا، اجتہاد کریں۔ خواب کی تعبیر کا مسئلہ اتنا مشکل ترین علوم میں سے، اور آپ کو پتہ ہے تعبیر الرؤیا کا سب سے بڑا عالم کون تھا؟ سب سے بڑا عالم سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا۔ جو جابر سیاد کی بیوی تھی، ان کی شہادت کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا تھا۔ ابو بکر صدیق جب فوت ہوئے تھے پھر ان کا نکاح سیدنا علی سے ہوا۔ اسلام کے بعد تعبیر الرؤیا کا علم اتنا تھا، آپ کو پتہ نہیں عمر بن الخطاب جیسے شخصیت جن کے علم کو آپ جانتے ہیں، لو ان علم عمر بولے فی فضل وبولے علم والا فی فضل لرجع علم عمر، اتنا بڑا عالم، لیکن جب خواب دیکھتا ہے تعبیر معلوم کرنے کے لیے سیدہ اسماء بنت عمیس کو حوالہ کرتے کون؟ عمر امیر المومنین کیسے تشریف لائے؟ اسماء میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں، میں آپ کے پاس اندازہ لگتا کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا ایک مرغا ہے، رنگ اس کا سرخ ہے اور مجھے سونگے مار۔ سید اسماء نے بتایا اس کا مطلب یہ اب آپ ہمارے مہمان ہیں۔ البتہ یہ جو سرخ رنگ کا مرغا تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو شہید کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو۔ تعبیر سن کر گئے، جمعہ تھا، جمعہ پڑھایا اور جمعہ میں اپنا ہاتھ سنایا،
الحمدللہ آج بھی ہماری بہنیں اس لیول کے ساتھ آراستہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمت دے. حقیقت یہ آج کفر کی طاقتیں اپنی خواتین کی غیر اسلامی تربیت کر کے گمراہی پھیلا کے قادیانیت، نصرانیت آج ہمارے ملک میں اپنے قرآن کو اپنی خواتین کے ذریعے تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. تو ہمارا افضل ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی بہنوں کے ذریعے توحید کو، سنت کو عام کریں. یہ لازمی، یہ کچھ باتیں تھی. ہم اب آتے ہیں صحیح بخاری کا آخری کتاب جو ہے، آخری کتاب کتاب التوحید ہے. کتاب التوحید کا تو کتاب التوحید کے اندر غالباً 58 ابواب ہیں. ان میں سب سے آخری باب یہ باب قول اللہ تعالی ونظر الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم یہ آخری بات. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جس لوگ کو تشریف لائے دنیا میں اسلام کے خلاف، اسلام کے نام پر بڑی قوتیں ابھر چکی، مختلف ناموں سے خوارج کا عروج تھا، قدریہ، جامعہ، معتزلہ، بڑی قوتیں تھیں جنہوں نے اپنے قوم مضبوط کیے ہوئے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام ناپاک عزائم رکھنے والی قوتوں کا دلائل کی دنیا میں کلا کما. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جتنی بھی قوتیں تھیں آج بھی موجود ہیں. یہ لوگ حالات کے مطابق، وقت کے مطابق نام بدل لیتے، چہرہ بدل لیتے، چہرہ بدل لیتے، نام بدل لیتے، لیکن سوچ وہی ہوتی، مزاج نہیں بدلائی ہوتی. یہ لوگ سارے کے سارے منکرین حدیث جتنی بھی یہ لاطینی قوتیں تھیں، ان کا بلبوتا عقل پہ خوبی انہوں نے یاد بتایا. یہاں آخری بات کو نبی امام بخاری رحمہ اللہ معتزلہ کا رد کرتے ہیں. معتزلہ فرقہ کا جن کا عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن ترازو نام کی کوئی چیز اللہ کا عدل ہو، ترازو نہیں، وہ ترازو کے منکر ہے، ترازو کے منکر ہے. حالانکہ قرآن کریم میں آگئی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین انصاف کے ترازو میں جمع، موازین جمع ہے، موصوف ہے.
تو پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں ذکر آ گیا، شرائط موجود ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کیونکہ نماز کا پہلے ہو چکا ہے، میں نے گھڑی دیکھا نہیں، دعوت نہیں دیکھا، اس کے بعد میں ہوئی تھی موجود ہے۔ انکار کی وجہ کیا ہے؟ عقل ہے، عقل کو پیش کر ہے، کیا بنایا؟ اور یہ بات یاد رکھ، خوارج، قدریہ، جہمیہ، معطلہ، میں نے ان تمام کا مطالعہ کیا ہے، ان تمام کی بیس عقل ہے۔ انہوں نے بنیاد عقل کو بنایا، جبکہ اللہ کی وحی ہونی چاہیے۔ سر عقل نہیں مانتی، بھائی تمہاری عقل نہیں مانتی، نہ مانتی، عقل کو دلیل ہے، تمہاری عقل کیوں نہیں مانتی؟ کہتی عقل اس لیے نہیں مانتی کہ یہ جو اعمال ہے یہ آرات ہے، یہ کیا ہے؟ آرات، اجسام نہیں، تو ان کو کیسے توڑا جائے؟ آرات کو کس طرح توڑا جائے؟ نماز کو کس طرح توڑا جائے؟ یہ روزہ ہے، روزے کو کس طرح توڑا جائے؟ یہ آرات ہے، عقل نہیں مانتی۔ محترم، آپ پریشان نہ ہوں، پہلی بات یہ قیامت کے دن ان اعمال کو، آرات کو توڑنا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں۔ آپ کی ڈیوٹی ہوگی آپ پریشان ہوتے ہیں، کس طرح توڑیں گے؟ آپ کی ڈیوٹی نہیں۔ یہ انکار در حقیقت سن لیجیے، یہ انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہوگا۔ وقال اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار، اور یہ بات بے نصیب کرنے جس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک قبیلے کی دینداری بتائی گئی، فلاں قبیلہ بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، صوم و صلاۃ، یہ وہ صلاۃ ہے، ہاں اتنی بات ہے وہ تقدیر کو نہیں مانتے، صرف یہ بھی کمی ہے کہ وہ تقدیر کو نہیں مانتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جاؤ تو بول دو پورے قبیلے کی نیکیاں، پورے قبیلے کی نیکیاں اگر ایک آدمی کے اندر میں رکھ لو، تب بھی ان تمام قبیلے کی نیکیوں کو لے کر وہ شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں۔ بالکل اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہے وہ جو چاہے کرتا رہے وہ تقدیر سے گزر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں انکار ہے۔ اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ، اب تو تم نے خود اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے آلات بنا لیے ہیں جس کے ذریعے اب تو تم خود آرات کو توڑنے لگے ہو۔ اب تو جھگڑا نہ کرو، اب تو بیت کو ختم کر دو، اب تو تم خود آرات کو توڑنے لگے ہو۔ موٹر سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک ہر مشینری کے ساتھ تم نے ایک آلہ فٹ کر دیا ہے، ہر انجن کے ساتھ تم نے خود ایک آلہ فٹ کر دیا ہے جو تمہیں اس گاڑی کی رفتار بتاتا ہے، توڑتا ہے، تو رفتار آرات ہے کہ نہیں؟ موٹر سائیکل کی رفتار موٹر سائیکل نہیں، اس کی رفتار آرات ہے کہ نہیں؟ موٹر سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک ان تمام انجنوں کی رفتار جو ہے وہ تو آرات ہے۔ تمہارا بنایا ہوا آلہ آرات کو توڑ رہا۔ ایک چھوٹا سا آلہ ڈاکٹر لے کر آتا ہے، کبھی اسی آلہ کو مریض کے منہ میں رکھ دیتا ہے،
کے بعد اللہ تعالیٰ میں اختتام کرتا ہوں، مجھے وقت کا احساس درحقیقت تھوڑا سا میں آگے یوں ہی کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا میرا وقت بھی لیا گیا، اتنا تو میرا لاکھ پیار میرا حق ہے نہیں، مجھے ٹائم 11:30 بجے کے دیا گیا تھا اور مجھے بعد میں بٹھا دیا گیا، تھوڑا سا وقت دینے کا مجھے حق ہے۔ 99 جن تک پورا ہوں گے کی دیں گے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اور تم کے رومن ہاتھ
ومن